بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف کا بیان۔ اعتکاف کیا ہے؟ السلام علیکم پیارے اسلامی بھائیو اور دوستو، آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کیا ہے۔ مسجد میں اللہ کی رضا کے لیے ٹھہرنا اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلا واجب، کسی نے منت مانی کہ میرا یہ کام ہوگا تو میں 1 یا 2 دن یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اتنے دن کا اعتکاف اس پر واجب ہوگا۔ دوسرا سنت موقدہ ہے۔ رمضان میں آخر 10 روز کا یعنی 20ویں رمضان کو مغرب کے وقت با نیت اعتکاف مسجد میں موجود ہو۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ علل کفایہ ہے، یعنی اگر پورے محلے سے 1 آدمی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو سب کے لیے کافی ہے، پر 1 بھی نہیں بیٹھا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اللہ کو۔ تیسرا قسم یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو پڑھ لینا چاہیے نویتو سنت الاعتکاف، تو جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب پائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یعنی کہ جب بھی ہم جمعے کی نماز کے لیے جائیں یا کوئی بھی وقت کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو وہ کلمات پڑھ لینے سے جب تک آپ مسجد میں رہیں گے تب تک آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے کی بیان سماعت فرمائیں۔ مسجد میں کھانا پینا سوائے معتکف کے دوسروں کو ناجائز ہے، تو جو لوگ مسجد میں افطار کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھے، ورنہ گنہگار ہوں گے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ افطاری کرنے جائیں مسجد میں تو اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ آپ گنہگار نہ ہوں گے۔ ویسے مسجد میں کھانا پینا ناجائز ہے۔ معتکف نہ تو کسی مریض کی ہدایت کو جا سکتا ہے، نہ جنازے میں شامل ہو سکتا ہے، نہ کسی عورت کو چھوئے اور نہ مسجد سے باہر نکلے۔ کیا سنت اعتکاف ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے کہ جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، سنت اعتکاف ایسی مسجد میں ہو سکتا ہے جہاں پر جمعہ کی نماز ادا نہ کی جاتی ہو، کیونکہ سنت اعتکاف کے لیے جامع مسجد ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی کہ اعتکاف کے لیے جامع مسجد شرط نہیں ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے کتنی اور کون سی شرائط ہے؟ سنت اعتکاف کے لیے 6 شرائط ہے۔ پہلا مسلمان ہونا، دوسرا عاقل ہونا، تیسرا پاک صاف ہونا، چوتھا عورت کا حیض وہ نفاس سے پاک ہونا، 5واں نیت کرنا، 6واں روزہ رکھنا۔ کیا اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ اعتکاف کے لیے مسجد میں پردے لگانا ضروری نہیں ہے، بلکہ بغیر پردے کے بھی اعتکاف درست ہے، لیکن اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اور ضرورت ہو تو پردے لگا لینا بہت عمدہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے لیے خیمہ لگانا ثابت ہے۔ کیا معتکف مائک لاؤڈ اسپیکر پر قرآن پاک یا نعت شریف پڑھ سکتا ہے، یا مائک لاؤڈ اسپیکر پر درس دے سکتا ہے؟ مسجد میں یا فنائے مسجد میں معتکف یا سب کام کر سکتا ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں یہ احتیاط ہے کہ کسی کی ہدایت یا آرام میں خلل خرابی نہ ہو۔ آگے کا بیان سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے آخری عرصے کا اعتکاف کی نیت کس طرح کی جائے گی؟ جواب یہ ہے کہ اس اعتکاف کی نیت اس طرح سے کی جائے گی، میں اللہ پاک کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عرصے کے سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ نوٹ: یاد رکھیے کہ دل میں نیت ہونا شرط ہے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا بہتر ہے۔ آگے سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے آخری عرصے کا اعتکاف کس دن اور کس وقت مکمل ہوگا؟ تو جواب عنایت فرمائیں۔ اگر 29 رمضان المبارک کو عید کا چاند نظر آ گیا تو چاند کے نظر آنے کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا، اور اگر 29 رمضان المبارک کو چاند نظر نہ آیا تو پھر 30 رمضان المبارک کے غروب آفتاب کے بعد یہ اعتکاف مکمل ہو جائے گا۔ سوال: کیا اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص روزہ کھولنے کے بعد سگریٹ پی سکتا ہے؟ جواب سماعت کریں۔ معتکف اعتکاف کے دوران مسجد جیسے مسجد کا حال اور صحن میں سگریٹ نہیں پی سکتا، لیکن فنائے مسجد میں اس طرح سگریٹ پی سکتا ہے کہ سگریٹ کا دھواں مسجد تک نہ پہنچے، اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے منہ کو اچھی طرح صاف کر لے، کیونکہ اگر سگریٹ کی بدبو مسجد تک پہنچ تو پھر سگریٹ پینا
जायज़ नहीं होगा, या मुअत्तकिफ के मुंह में सिगरेट की बू बाकी हुई तो इसके लिए मस्जिद में दाखिल होना जायज़ नहीं होगा। नोट, अगर मुअत्तकिफ सिगरेट पीने के लिए मस्जिद के अहात से बाहर निकला तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। यानी कि सिगरेट पीने के लिए अगर मस्जिद से बाहर निकला तो उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। फनाए मस्जिद उसे कहते हैं मस्जिद से मिली हुई वह जगह जो मस्जिद की ज़रूरियात के लिए वक्फ की गई हो, वह फनाए मस्जिद कहलाती है। जैसे वजू खाना, इस्तिंजा खाना, गुस्ल खाना, मस्जिद से बिल्कुल मिले हुए इमाम व मुअज्जिन के हुजरे, कमरे, नमाजियों के जूते उतारने की जगह वगैरह, यह सब फनाए मस्जिद के हुक्म में दाखिल है। उम्मीद करते हैं आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि फनाए मस्जिद किसे कहते हैं। आगे क्या सवाल होता है समाप्त फरमाएं। अगर एहतिकाफ में बैठने वाला बगैर किसी मजबूरी के भूलकर मस्जिद से बाहर निकल जाए तो उसका एहतिकाफ टूटेगा कि नहीं? जवाब समाप्त फरमाएं। मुअत्तकिफ बगैर उज्र के मस्जिद से भूलकर निकले या जानबूझकर निकले, दोनों सूरतों में उसका एहतिकाफ टूट जाएगा। अलबत्ता बिला उज्र यानी बगैर किसी मजबूरी के जानबूझकर मस्जिद से निकलने की वजह से मुअत्तकिफ गुनहगार भी होगा। दूसरा सवाल यह किया जाता है कि एक सवाल यह है कि मस्जिद में सोना कैसा है? कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़कर सो जाते हैं, ऐसा करना चाहिए कि नहीं? जवाब समाप्त करें। मस्जिद में सोना जायज़ नहीं, मगर जो एतकाफ की नियत कर ले, फिर कुछ देर के लिए जिक्र इलाही में मशगूल हो जाए, फिर उसके बाद सोना चाहे तो सो सकता है। यानी कि इसी तरह के खाली पकड़ कर सो नहीं सकता, मगर वो एतकाफ की नियत कर लेता है तो कुछ जिक्र इलाही करने के बाद वो आराम कर सकता है। क्या एतकाफ में बैठने वाला शख्स मस्जिद में दीनी मसाइल बयान कर सकता है? जवाब समाप्त करें। बिल्कुल, मुअत्तकिफ एतकाफ के दौरान दीनी मसाइल बयान कर सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं। जज़ाकल्लाहु खैर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बात समझ में आ गई होगी जो सारी हदीसें बयान की गई है। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा कर